السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ طالبات، سارے معزز سامعین، یہ زندگی ہم جو لے کر آئے ہیں، یہ زمین آسمان کے درمیان ہم چل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کا ذاتی کوئی اسٹیٹس ہو، آسمان اس کی بلندی ہو، زمین اور اس کی پستی ہو، ہوا اور اس کے جھونکے ہوں، دریا اور اس کی موجیں ہوں، سمندر اور اس کی لہریں ہوں، بلبل اور اس کا نغمہ ہو، مور ہو اور اس کا رقص ہو، رات ہو اور اس کا اندھیرا ہو، دن ہو اور اس کا اجالا ہو، سورج ہو اور اس کی تپش ہو، چاند ہو اور اس کی ٹھنڈک ہو، یہ سب اللہ کا بنایا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں یاد ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ تم اس کائنات میں کہیں بھی نہیں، حتیٰ کہ تمہاری روح بھی نہیں، تم بھی نہیں، اور صرف اللہ تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ اول ابتدا کے بغیر، وہ آخر انتہا کے بغیر، وہ بلند و بالا، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو یہ جو کچھ بچوں بنا، تم لڑکے ہو، لڑکیاں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، زمینوں کے ٹکڑے ہیں، میٹھے پانی ہیں، کڑوے پانی ہیں، بادل، بجلی، گرج، چمک، بارش، ہمالیہ پہاڑ، کیٹو پہاڑ، اس میں سے کسی چیز کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہے۔ سب اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ پہلے میں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات بھی کچھ نہیں تھی، نہ کائنات کوئی چیز تھی، نہ تم کچھ، اللہ نے تمہیں بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاها، آسمان کا فرش بچھایا، والسماء بنیناها بأید، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رفع سمکها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا اور برابر کیا، وأغطش لیلها، رات کو لایا، وأخرج ضحاها، دن کو لایا، والارض بعد ذلك دحاها، پھر زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، زمین سے پانی نکالا، ومرعاها، اور چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا، اور زمین آسمان کے درمیان دن رات کا نظام چلایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن ہے، رات ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ پھر اللہ اس کو ایک اور طرح کہتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے زمین کو بچھونا، پنگھوڑا بنانے والا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ گاڑے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں یہ شکل کس نے دی، یہ لڑکے وہ لڑکی، یہ شکل، یہ تقسیم کس نے کی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کون لباس بنا کے لایا، وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کس نے چلائے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمان کس نے بنائے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے پانی نچوڑ کے کس نے زمین پر اتارا، انا صببنا الماء صبا، یہ تیرا رب ہے جو پانی کو اتارتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، یہ تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تیرا رب ہے جو زمین سے پھل پھول غلے سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر ایک اور انداز، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا، پتہ تو کرو، اتنی کتابیں پڑھتے ہو، کہیں دیکھو تو صحیح، کون ہے زمین آسمان بنانے والا، کسی بایولوجی، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کی کتاب میں کسی سے پوچھو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی برسایا،
کس نے خوبصورت باغ پھول پھل اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ الہ مع اللہ. اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آسمان اٹھا کے دکھا دے، برسا کے دکھا دے، پانی زمین میں چلا کے دکھا دے. زمین امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے. وجعل لها رواسیا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا. وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردے کھڑے کر دیے. کوئی پردہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یوں کٹے جا رہا. لیکن یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا. بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک پردہ ہے. وہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ نے شیٹ لگا دی، وہ پردہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ میٹھے پانی سے کہتا خبردار کڑوے میں نہیں جانا، کڑوے سے کہتا خبردار میٹھے میں نہیں جانا. آپ کو معلوم ہے دنیا میں 97% پانی کڑوا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے. پوری دنیا کے آبی ذخائر میں صرف 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے. اگر اللہ اس پردے کو کھینچ لے، پردہ کیا ہے؟ اس کا امر. پردہ کیا ہے؟ اس کا حکم. یہ نہیں کہ اس نے پلاسٹک شیلڈ لگائی. اگر اللہ تعالیٰ حکم کو واپس لے لے، آپ کو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا. کڑوا پانی ایسے پھیلے گا، ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھود کے مر جاؤ گے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں پا سکو گے. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا هذا عذب الفرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج. یہ پانی میٹھا جو مزے کا ہے، جو پینے کے کام، اور یہ کڑوا، دونوں سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو. بچوں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے. میٹھا پانی تو نعمت ہے، میں پی رہا ہوں، آپ پی رہے ہیں، تو اللہ کڑوے پانی قرآن میں بڑا ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، تو یہ ہے تمہارے لیے کڑوا پانی. بہت عرصہ کسی تفسیر میں نہیں ملا. بہت عرصے کے بعد یہ بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتی. سمندروں کی کڑواہٹ بارش کا سبب ہے، وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے. ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا 2 تباہیاں آتی. ایک بارش نہ ہوتا، اور دوسرا کڑوا پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے. میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا. ایک چھوٹا سا جوہر بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے. ساتھ سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا. جو بڑے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں، تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے، جو جا کر اوپر فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو نیچے ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. سمندر سے، صرف سمندر سے، باقی پتہ نہیں کتنا ہے. یہ کیلکولیشن سمندر سے 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. سمندر کی موجیں، لہریں، بلبلے اٹھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں، ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں. جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں وہ ہوا پر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ 1200 میٹر پہ جا کے فکس کر دیتا ہے. 1200 میٹر کی بلندی پر ٹن نمک کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے. جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھنڈا ہو کے قطرے بنتا ہے. جب وہ قطرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہواؤں کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے تو پھر ٹپ 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 زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے. کڑوے پانی نہ ہوتے بارش نہ ہوتی، کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتا. تو میرے عزیزو، یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی، مجھے بھی آپ، پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے. ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور بھی جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے.
یہ موت دینے میں کون کرنا چاہتا ہے؟ واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے۔ ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبد الخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں۔ ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا۔ اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں خبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا کاپا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ روزانہ دعا کرے کہ الیہ تغربت، الیہ تشوقت، الیہ تزینت، ہیہات ہیہات غربی حیری، قد بتتک حیاتا وعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر، آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بن سور کے آئی ہے، دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگاؤ نہیں محاورہ سن، بولا بڈھی نو میک اپ کرو کیڑی گھوڑی لگے گی، ان بوڑھیوں میں چھڑنیاں نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی کا میک اپ ہور گھوڑا کر دیتا ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں ایک تو تم بڑھاپے کا شکار، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے، ارے دفعہ ہو جائے، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ عمر تیری تھوڑی، عمروں کے قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ یا اللہ میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا اور مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا دیا، اور پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ۔ فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب تشریف لائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر، بچے سو ہوئے اور حضرت علی بھی سوئے ہوئے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اما پانی، تو حضرت فاطمہ اٹھایا پانی گھڑے سے لینے کے لیے، تو ہم نے کہا فاطمہ بیٹھ، گلاس لے لیے اور گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر نکل گئے۔ باہر حضرت علی کی ایک بکٹ کھڑی تھی، یہ ماس نہیں کوئی نہ دودھ کت کو، لیکن آپ نے جو اس کے تھن پکڑے تو لٹک کے دودھ سے بھر کے نیچے آ گیا، تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے جا گئے، تو وہ پھرتی میں بڑے بھائی سے زیادہ تو وہ آگے بڑھ گئے اور آگے ہاتھ کیا، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار؟ آپ نے کہا میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ حسن نے پہلے مانگا ہے، یہ بعد میں اٹھایا، پہلے اس کو پلاؤ تو پھر اس کو پلاؤ۔ یہ دونوں جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری دنیا کی مار، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے سینے کی ٹھنڈک۔ لیکن آپ یوں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس وجہ سے کہ حسن یہاں تک کہ نبی کے مشابہ، یہاں سے یہاں اور نیچے علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے یہاں تک 100% اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا قلبی میدان ذرا حسن کی طرف زیادہ تھا، دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، بچہ فاطمہ کو پلایا،
آپ نے خود نہیں کیا. پھر فرمایا بیٹی فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین. اس سارے واقعہ میں مولا علی سوئے رہے, وہ نہیں اٹھے, حضرت علی سوئے رہے, ان کی آنکھیں نہیں کھلی. تو فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں, اور یہ جو سویا ہوا ہے یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے ایک ہی جگہ پر بمکان واحد یوم القیامہ. بچوں مجھے بتاؤ جس آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہو وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. تو ہماری نسل تو فرض نماز چھوڑ گئی ہے, تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے, جس نماز کو میں نے آتے ہی بتایا جاتے بھی بتایا. آپ کو دائی نے جب ماں کے پیٹ سے نکلے اور آپ کو سنبھالا تو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا, تو جو وہ پیچھے مجھے دیکھو آپ نے ایسے کروٹ بدل کے الٹے نہیں ہوئے, فل سجدے کی حالت میں چلے. 15 منٹ کا بچہ اور فل سجدے میں پڑا ہوا اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا, میں نماز لے کے آیا. پر میری نسل 90% بے نمازی ہے. میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں اور پھر کے زندگی بیت گئی. بچوں مجھے درد ہے, مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا 80-90% فرد نماز نہیں پڑھتا. بوڑھا بھی, جوان بھی, پڑھا ہوا بھی, ان پڑھ بھی نماز سے غافل. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہ آپ کے آخری الفاظ, نماز نہ چھوڑنا, نماز چھوڑنا, اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. اور پھر کہا اللہم رفیق اور جاتے ہوئے نماز 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 چھوڑ گئی نماز. 1440 ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو نظر آتی ہے, لیکن سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی. اور یہ آپ کو پیغام ہے, جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا, وہ جو میرا امتحان سر پہ تھا میں نماز پڑھتا تھا کہ پاس ہو جاؤں, کیونکہ ویسے پڑھتا نہیں تھا, پڑھنے کا شوق نہیں تھا, ماں پیو کا دھکا تھا, ذہن اچھا تھا تو میں پاس ہوتا گیا, شوق کوئی نہیں تھا. ویسے تو میں اپنی فضول سنا رہا ہوں. جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لے, پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا کہ اللہ میں پڑھیا تھا, ہاں کوئی ایڈی وڈی کتاب میں کیوں یاد کر. کل جڑا پیپر کوشچن آ رہا ہے مینوں کٹ کے دکھا دے, بسم اللہ. میں نے اب تک تک ایسے ہی پاس ہوا, بسم اللہ. 15-20 دفعہ میں یہ کام کرتا, تو 15-20 دفعہ میں 150-300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا, 10-12 ادھر پڑھ لیتا. اور اللہ کا احسان تھا, مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, مجھے یاد ہو جاتا تھا. اچھا میں آپ سنٹو ماڈل جیسا سکول, اس لاہور میں 2 بڑے سکول تھے, ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سنٹو ماڈل, تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے. میں 8 میں سیکنڈ آیا پورے سکول میں. اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے, کلاس انچارج, وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہو رہے, ناراض ہو رہے, وہ تو پڑھ جاتا ہے تو سیکنڈ کے میں آ گیا. بسم اللہ دی برکت, بسم اللہ. اچھا اسی میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل, مجھے تو آتا جاتا خوش بالکل مجھے. اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہو تو جمعے کا دن, اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا. جمعے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے گا. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے, نہا دھوتے, کپڑے اٹھاتے, جمعہ پڑھ کے بیٹھ گیا, یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں ابھی جا کے سو جاؤں گا تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا, نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گئے. میرے 5 منٹ 10 منٹ آنکھ لگی ہوگی, میں نے دیکھا میں لیبورٹری میں بیٹھا اور میرے سامنے خرگوش کے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے, یا سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے, اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کرے.
میری جو آنکھ کھلی مجھے 5 کوسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا. اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی. خرگوش آ گئی. اب بچہ دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی، وہ گھڑی چھپی ہوئی کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. ادھر سے آیا ایگزامینر سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون. میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کوسچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کر. میں نے کہا اے لوگ انہیں حل کر دینا. میں یاد کر کے تو میں جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا. اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں. اللہ 2 نمبری کو بھی مان لیتا. چلو بھائی جی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل میں کرو، پاس کر دو. تو میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے نماز سیکھیں. اور اس کا تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش نماز نہ چھوڑو. یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری. نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا. 7 آسمان پار کر پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار. دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام. 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام. 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤ. اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے. اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش سبحان. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے. میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکم ایھا النبی. السلام علیکم نہیں علیہ، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا. اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ. اور اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا. میرے اور میری امت پر بھی تیرا سلام آنا ہے. کیا نبی اللہ سبحان اللہ. اب نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا. یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام، پوری امت پر تیرا سلام. وہاں جو تحفہ دیا بہت سی باتیں ہوئی. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات. اپنے
عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا قابل تھی، علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ میرا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نئی پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے، با تا ثا جیم ش زال زا شین ضاد ظا غین ف قاف نون، یہ کمزور، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہے، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا ہے، میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالا کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد احمد 4 حرف، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت نے سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھے گی کیسے، 50 کیسے پڑھے گی؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ کیونکہ میرے ذہن کی مدد پڑی ہوئی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ تب 50 نمازیں رہی۔ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا
واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینے ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا کہ 5 معاف ہو، یہ میں محنت کرتا ہوں آؤ واپس جائیں۔ انہوں نے کوئی نہیں پڑھنا، بہت زیادہ، پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر سے راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام نہیں ہو تیرے آگے سر جھکا دوں۔ 35 یا رسول اللہ، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گیا۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا تو 5 رہ گئے، تو کوئی نہیں پڑھے، سپیریئر کے لڑکے کوئی نہیں پڑھنے، ایک ہی پڑھ ہم یہاں آگے جمعے کی نماز، باقی ساریاں بخشوا لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نورانی شکل میں تیرا رب اس سے بات کر رہا تھا، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ عام عالم تھوڑا ہی ایران انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے، تو خاطے جا جانا تھی ڈنڈورا کٹوا دینا، شکر ہے نمازاں کی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں، رب نے آ کے آخر دیتا ہے نمازاں کی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھیں۔ آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے، ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جائے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی۔ اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کیا، بچوں کی خدمت، خاندان کی خدمت، سسر کی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کرتا۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کیا، صرف 30 دن۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا اس سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے بعد۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، فار پورا یاد کر کے سنتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی کی زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے، جس طرح کی گوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو، بیمار و بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی بات نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر، زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 ستمبر تک جب چاہو دے دو، ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت آ گیا ہے لڑا
عشائی میں اگر وقت نماز قبلہ رخو کے کھڑی ہو نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے، یہ ہمیں اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ۔ نماز کے بعد وہ سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکات روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ ہے، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کا مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر کھا لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ چوری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے عورت کو کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں، وہ میک اپ آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پر فدا ہو، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہے میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچے بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے۔ اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتا، جب کہ مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیفا معونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکات جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ حج کیا ہے؟ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ طاقت کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں یہ آپ کے آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ 60 سال یا 60,000 سال جو اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے، میرے نبی کے اخلاق ختم ہو جائے۔ یہ سفیر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں، سب فلفل ہو گیا، اب کیا کریں، نہیں ہو سکتا۔ اپنا میک اپ شروع کرو، چلو کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ، اتنے چنگے دھڑے دے کے تو منہ شو مل رہے، یوں کرتے 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 ایک ٹائم پر کہے گا جی جناب بس ایک بچی دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کو کہیں گے بس اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھوتنی بن جائے گی جب پورا ڈبہ دو لپ سٹک یہاں لگانے پورے منہ پہ لا، ایک حد ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق وہ میک اپ ہے کہ ہم مر جائیں گے، میرے نبی کے اخلاق کا میک اپ سہج جانا، پی جانا، در گزر کر گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، پاک سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق یہاں پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سب بتاؤں کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے پچھلے بھی مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، فرمایا معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ
زبان قابو میں، زبان قابو میں، زبان قابو میں۔ جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ